حضرت ختیجہ سے حضور 6 اولادیں تھیں، 6. حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت کلثوم، حضرت زینب پہلے تھیں، حضرت کلثوم تھیں، پھر حضرت رقیہ تھیں، اور پھر حضرت فاطمہ تھیں. 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. حضرت قاسم تو فوت ہو گئے، آپ کو پتہ ہے، اور حضرت قاسم اپنی انفینسی میں فوت نہیں ہوئے، برتھ میں مطلب یہ پیدا ہوتے ہی فوت نہیں ہوئے. وہ کہتے اتنے بڑے تھے کہ ہی یوز ٹو جمپ آن اے کیمل اینڈ رائڈ اے کیمل، یعنی یہ ٹھیک ٹھاک ایج ہوگی. میرا تو خیال ہے اٹ وڈ بی اراؤنڈ سم ویئر اراؤنڈ ٹین ایج. تو پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ جو تھے وہ اپنی انفینسی میں مطلب جب انفینٹ تھے، بیبی تھے، تو اس وقت فوت ہو گئے. اللہ نے 2 بیٹے لیے. پھر بعد میں حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے آئے، وہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ، اس کے بارے میں پڑھیں گے. وہ بھی انفینسی میں فوت ہو گئے. تو لیکن جو 4 بچیاں تھیں حضور کی، حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین، یہ ساری جو تھیں انہوں نے حضور کی زندگی میں ہجرت بھی کی، اور حضرت زینب کی تو شہادت بھی ہجرت کے واقعے کی وجہ سے ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ برچھا مارا گیا تھا ان کو. اور پھر حضرت کلثوم بدر کے وقت، حضرت رقیہ تھیں، حضرت کلثوم تھیں، دونوں حضرت عثمان کے نکاح میں 1 by 1 گئیں. اور پھر ایک کی ڈیتھ ہو گئی جب بدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت کے آ رہے تھے واپسی پہ. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ مینی آف ہز چلڈرن. صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ حضور کو اوور لیو کر گئیں، یعنی کہ ان کے بعد تک حیات رہیں، ورنہ حضور کی زندگی میں یہ سارے بچے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ امتحان اگر آپ شروع سے دیکھیں تو آپ کے سامنے والد نہیں تھے، والدہ بھی کہ چلی گئیں، پھر اس کے بعد جو ہے دادا بھی چلے گئے، پھر آئے کہ چچا بھی چلے جائیں گے، بچے بھی بیچ میں چلے جائیں گے ایسا ایسا کر کے. تو خیر ابھی فی الحال تو آپ کو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ 6 بچے تھے حضرت ختیجہ سے. اس کے بعد کا جو واقعہ جو بڑا واقعہ ہے یہ حضرت ختیجہ کی میرج کا واقعہ تھا. اور پھر اس کے بعد اس سے بڑا واقعہ ہے وہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر. قریش کا مسئلہ یہ تھا کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاری تھی، اور آخر میں ہم نے حلف الفضول کا واقعہ پڑھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپریشن کے خلاف مظلوم کی حمایت کے لیے اس کونسل کا حصہ بنے جو بنی تھی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے یہ پرومس کر لیا تھا کہ میں کسی بھی جو ان کے فیسٹیولز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو شادیاں ہوں یا کوئی بھی فیسٹیول ہو، میں اس میں شریک نہیں ہوں. تو ایک ان کا فیسٹیول ہوتا تھا بونا کے نام سے، ایک جگہ تھی بونا، وہاں پہ ایک فیسٹیول ہوا کرتا تھا، اور وہاں پہ جو ہے وہ بیسکلی آئیڈل ورشپنگ کیا کرتے تھے یہ جا کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ آپ چلیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ میں نے اپنے سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی ایسے فیسٹیول میں نہیں جاؤں گا جہاں فلت ہو، جہاں غلط کام ہوتا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کانشیس میں حضرت ابراہیم کی طرح یہ چیز موجود تھی کہ یہ کیا ہے، یہ آئیڈل ورشپنگ کیا ہے، یہ سب بکواس ہے، خود ہی بنا کے خود ہی اس کو پوجنا ہے سارا. تو ان کے جو چچا تھے وہ ناراض ہو گئے بڑا شدید. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری بات ہے بڑوں کا بھی لحاظ تھا، لیکن اس چیز کا بھی زیادہ لحاظ تھا کہ میں نے جب وعدہ کیا اپنے سے تو میں نہیں جاؤں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے نے جکڑ لی ایک طرح سے کہ، اور مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ لو کہ ایک طرح سے جیسے بیمار ہو جاتا ہے نا انسان، بیماری طاری کر دی. تو وہ ایک بہانہ بن گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہو سکے.
اور چچا کو بھی ایک وہ مل گئی کہ بیمار ہیں، تو وہ جو دوسرے قریش کے لوگ تھے وہ ان پہ پریشرائز نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی کے اس وعدے نے یہ بات سچ کر دکھائی کہ حضور کی آنیسٹی شروع سے ہی ایسی تھی. جب وہ ایک وعدہ کر لیتے تھے پورا کرتے تھے، اس میں پھر اللہ بھی ان کی مدد کرتے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہ صادق الامین کا لقب اللہ نے ان کو دلوا دیا. کس سے؟ اسی دشمن سے جو بعد میں ان کا جانی دشمن بنا. اور آنیسٹی کی ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ پاپولیرٹی ہوتی جو گئی. اور آہستہ آہستہ جو بزنس والے لوگ تھے مکہ کے، ان تک یہ بات پہنچی. تو جو بزنس والے لوگ ہوتے ہیں ان کو آنیسٹ بندہ ویسے چاہیے ہوتا ہے. تو حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو حضرت خدیجہ کے ٹریڈ کاروان جو ہے وہ سیریا تک جاتے تھے. اور حضرت خدیجہ خود اس کو لیڈ نہیں کرتی تھی کیونکہ ان خاتون تھیں، لیکن پیچھے سے مینیج کرتی تھی سارا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چوز کیا کہ یہ میرا ٹریڈ کاروان لیڈ کرے ان کی آنیسٹی کی بیسس پہ. اور ساتھ اپنا غلام جس کا نام تھا میسرہ یاد رکھیے گا، اس کو ساتھ کر دیا کہ آپ ساتھ چلے جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو غلام تھے میسرہ جو تھے ان کو اتنی عزت دی. غلام کی صد کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے. لوگ بڑا حقارت سے دیکھتے تھے، بہت نفرت سے دیکھتے تھے، لیکن انہوں نے اتنی عزت دی کہ آج آپ دیکھ لیں. اللہ کا شکر ہم غلام نہیں کسی کے، وی آر جاب ہولڈرز. لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو پوری طرح سے آپ پہ شاؤٹ کرتے ہیں. although we are free men, we are not slaves. ٹھیک ہے آپ ایک جگہ جاب کر رہے ہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو شاؤٹ ایٹ سم ون یا بیڈ ماؤتھ سم ون یا کسی کو گالی بکنا الاؤڈ نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیوز کو بھی عزت دی. تو وہ حیران اور پریشان تھے کہ یہ کس طرح کے انسان ہے کہ اتنی زیادہ اخلاق ہے ان میں کہ ایک غلام کے ساتھ بھی اس طرح ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ہائیسٹ جو ٹریٹمنٹ تھا وہ دیا. اس کے اوپر ایک اور چیز انہوں نے نوٹ کی کہ جہاں حضور جاتے تھے ساتھ اوپر ایک بادل چلتا تھا. ایک سائن بھی تھا پروفیٹہڈ کا آنے والے وقتوں کا. تو اور جو ہے ایک اور بات انہوں نے نوٹس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے وہ یہ جو میسرہ تھے جو وہ یہ اپنے اس میں لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا وہ یہ کیا کرتے تھے کہ یار اتنا تم رکھ لو اتنا میں رکھ لیتا ہوں، کسی کو کیا پتہ چلے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوائن کی اکاؤنٹیبلٹی کی. تو he went into such depth. تو اس کے بعد جو ہے یہ دیکھے وہ اور حیران ہوا کہ یہ مطلب اخلاق بھی اچھا، معاملات بھی اچھے، سب کچھ جو ہے وہ اللہ سے ڈر موجود. تو مطلب کہ اس وقت بظاہراً تو کوئی نبوت نہیں تھی، تو لیکن ایک خوف تھا کہ کچھ غلط نہیں کرنا. تو جو ہے نا انہوں نے جب واپس آ کے حضرت اچھا آپ کے خیال سے سیریا کا روٹ کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ یہ بھی اللہ کے پلانس میں سے ایک پلان تھا، کیونکہ سیریا کے روٹ میں مدینہ المنورہ آتا ہے. وین یو گو فرام مکہ، اس وقت مدینہ منورہ آیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بیسکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بھی کیا کر رہے تھے؟ اکوائنٹ کر رہے تھے، وہاں کے لوگوں سے تھوڑی سی اکوائنٹنس پیدا کر رہے تھے کہ کل کو جب اللہ کے نبی یہاں آئیں تو ان کے لیے بالکل یہ جگہ سٹرینج نہ ہو. تو یہ بھی ایک حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی. اور پھر جب حضور واپس آئے اور وہ جو میسرہ تھے انہوں نے حضرت خدیجہ کو یہ رپورٹ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلنگ کیسی تھی، اخلاق کیسا تھا، پھر وہ کلاؤڈ چلتا تھا ان کے سر پہ، یہ ساری باتیں جو وہ. تو حضرت خدیجہ واز ویری امپریسڈ. حضرت خدیجہ جو ہے شی واز اے ویڈو فار 2 times. 2 دفعہ ان کے نکاح ہوا اور 2 دفعہ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ فوت ہو گئے. پہلے ہسبینڈ فوت ہوئے، پھر انہوں نے نکاح کیا، پھر اس کے بعد دوسرے ہسبینڈ بھی فوت ہو گئے. ان سے ایک ہی اولاد تھی اور ان کا نام تھا حالہ. نام یاد رکھیے گا کہ
نام تھا حالہ. اس کے بعد جو ہے ان کی ایک دوست تھی بہت اچھی، نفیسہ بنت موبنہ، نفیسہ بنت موبنہ، یہ ان کی ایک دوست تھی. انہوں نے اپنی دوست سے یہ بات شیئر کی اور کہا کہ دس مین از وردی آف گیٹنگ میرڈ ود. تو حالانکہ حضرت خدیجہ نے یہ پرومس کر لیا تھا اپنے اس کے کہ میں دوبارہ نکاح نہیں کروں گی، لیکن یہ کہ حضور کے اخلاق اور اقدار کو دیکھ کے. لیکن اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئیں کہ پرپوزل آتا ہے حضرت ابو طالب کو. کئی روایت میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرپوزل آیا ڈائریکٹ. اب دونوں چچا ہی تھے، ٹھیک ہے نا، تو اب لیکن زیادہ روایات میں ابو طالب آتا ہے. تو ان کو جب پرپوزل آتا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم اپنی زمانے میں ہمیں کسی وڈو کا پرپوزل آئے، ہم اپنے معاشرے میں اس کو کیسے دیکھیں گے؟ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was 25. He could have had the best girl of Quraysh. اپنے زمانے کی بہترین خاتون ان کو مل سکتی، ینگ، اور معاذ اللہ جو یہ خبیث کے بچے جو نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن جو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیڈوفیلک کہتے ہیں، حضرت ام عائشہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں جو نکاح ہوا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی؟ ہو سکے یہ دس از دا بگیسٹ لاجیکل کنکلوژن کہ حضور نے پھر اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے کیوں شادی؟ وائی؟ معاذ اللہ یہ اتنے غلیظ لوگ ہیں. یہ سلمان رشدی جو ہے، اس نے اپنی کتاب میں یہ بکواس لکھی ساری، اور اسی وجہ سے یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کو غرق جہنم کرے. اس کے اوپر حملہ بھی ہو چکا ہوا ہے، اس کی عام بھی ضائع ہوئی ہے، آپ سب کو پتہ ہے. اور یو کے نے جس کی جدھر ہم بھاگ کے جاتے ہیں اس کو سر کا خطاب دیا ہوا، یعنی کہ جو جن کنٹریز میں ہمارا جانا ہم ان کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، انہوں نے ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے گستاخ کو سر کا خطاب دیا ہوا. تو خیر کمنگ بیک ٹو دس اسٹوری، وہ یہ تھی کہ پھر حضرت خدیجہ نے جب بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کیا. حضرت ابو طالب یا حضرت حمزہ جس نے بھی پوچھا، حضور نے اس رشتے کو ایکسیپٹ کیا. اب یہاں اللہ کا پلان کیا تھا کہ حضرت خدیجہ ہیڈ آل دا کوالٹیز، کہ جب پروفیٹہڈ آئے گی تو حضور کو کام کرنے کے لیے یا ان کو سپورٹ بننے کے لیے کوالٹی ساری حضرت خدیجہ میں موجود تھی. اللہ کے ہر پلان میں بہتری ہے. اور حضور نے پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ حیات رہی ہیں دوسرا نکاح نہیں کیا، مطلب کہ پوری عمر ایسے ہی گزار دی. اور پھر سمپل سی ایک آپ کہہ لو کہ جیسے ہوتا ہے کہ یس ہوئی اور اس کے بعد نکاح کر دیا گیا. کوئی بڑی بونی تھی، جیسے ہمارے ہاں بڑی پارٹیز ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے ویڈنگ سیرمنیز ہوتی ہیں، اور کوئی انگیجمنٹ نہیں کی. جو انگیجمنٹ ہے آج کل کے زمانے میں اسلام میں اس کی کوئی جو ہے نا وہ آپ کہہ لو کہ یہ جو ہم انگیجمنٹ کر کے ایک سال چلاتے ہیں پھر بعد میں وہ انگیجمنٹس ٹوٹ جاتی ہیں، وہ آپ صرف اپنے بچوں کو 1 سال گناہ کرنے کا ٹائم دے رہے ہیں. تو نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. نکاح میں جتنی جلدی کر لینی چاہیے اتنا بہتر ہے. وہی والی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باتیں، نماز بھی جتنی جلدی ہو کرو، اور اس کے بعد جنازے بھی جتنی جلدی ہو کرو، اور جوڑ مل جائے خاتون کا تو جتنی جلدی ہو نکاح کرو. لیکن وی آر اپوزٹ، ہم اس کو لمبا چلاتے ہیں کہ پہلے ایک لڑکا لڑکی اس کو جان لیں اور پھر سارا کچھ ہو، پھر ایک تماشا سا جو ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے. حضرت خدیجہ سے حضور 6 اولادیں تھیں، 6. حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت کلثوم، حضرت زینب پہلے تھیں، حضرت کلثوم تھیں، پھر حضرت رقیہ تھیں، اور پھر حضرت فاطمہ تھیں. 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں.
حضرت قاسم تو فوت ہو گئے، آپ کو پتہ ہے، اور حضرت قاسم اپنی انفینسی میں فوت نہیں ہوئے، برتھ میں مطلب کہ پیدا ہوتے ہی فوت نہیں ہوئے. وہ کہتے اتنے بڑے تھے کہ ہی یوز ٹو جمپ آن اے کیمل اینڈ رائڈ اے کیمل، یعنی کہ یہ ٹھیک ٹھاک ایج ہوگی. میرا تو خیال ہے اٹ وڈ بی اراؤنڈ سم ویئر اراؤنڈ ٹین ایج. تو پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ جو تھے وہ اپنی انفینسی میں مطلب جب انفینٹ تھے، بیبی تھے، تو اس وقت فوت ہو گئے. اللہ نے 2 بیٹے لیے. پھر بعد میں حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے آئے، وہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ، اس کے بارے میں پڑھیں گے. وہ بھی انفینسی میں فوت ہو گئے. تو لیکن جو چاروں بچیاں تھیں حضور کی، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین، یہ ساری جو تھیں انہوں نے حضور کی زندگی میں ہجرت بھی کی. اور حضرت زینب کی تو شہادت بھی ہجرت کے واقعے کی وجہ سے ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ برچھا مارا گیا تھا ان کو. اور پھر حضرت ام کلثوم بدر کے وقت، حضرت رقیہ تھیں، حضرت ام کلثوم تھیں، دونوں حضرت عثمان کے نکاح میں 1 by 1 گئیں. اور پھر ایک کی ڈیتھ ہو گئی جب بدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت کے آ رہے تھے واپسی پہ. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ مینی آف ہز چلڈرن. صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ حضور کو اوور لیو کر گئیں، یعنی کہ ان کے بعد تک حیات رہیں، ورنہ حضور کی زندگی میں یہ سارے بچے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ امتحان اگر آپ شروع سے دیکھیں تو آپ کے سامنے والد نہیں تھے، والدہ بھی کہ چلی گئیں، پھر اس کے بعد جو ہے دادا بھی چلے گئے، پھر آئے کہ چچا بھی چلے جائیں گے، بچے بھی بیچ میں چلے جائیں گے ایسا ایسا کر کے. تو خیر ابھی فی الحال تو آپ کو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ 6 بچے تھے حضرت ختیجہ سے. اس کے بعد کا جو واقعہ جو بڑا واقعہ ہے یہ حضرت ختیجہ کی میرج کا واقعہ تھا. اور پھر اس کے بعد اس سے بڑا واقعہ ہے وہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر. کیونکہ اس کی 2 ریزنز تھی. کبھی اس پہ 2-3 دفعہ آگ لگ گئی فار سم ریزن، فلڈنگ میں کئی دفعہ اس کو ڈسٹرکشن کاز ہوئی. یہ خانہ کعبہ کس نے بنایا ہوا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام، یہ خانہ کعبہ ایسا خانہ کعبہ تھا کہ اس میں کوئی سیمنٹ نہیں لگا ہوا تھا بیچ میں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو جوڑنے والی ہو سٹونز کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح جیسے جگسا پزل نہیں ہوتا، مطلب ایک پتھر ایسا شیپ کا، دوسرا پتھر ایسی شیپ کا جو ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ جائے، اس طرح یہ کعبہ کمپلیٹ کیا. اور ماشاءاللہ یہ پھر قریش تک ہی چلتا رہا ایسے ہی. لیکن یہ پھر ایک پوائنٹ آیا کہ اس کو ری بلڈ کرنے کا موقع ملا. اور بیسکلی ایسے تھا کہ یہ 2 کارنرز تھے صرف، جہاں حجر اسود ہے اور رکن یمانی ہے. اس سائڈ سے یہ ایک اسٹریٹ لائن تھی اور دوسری سائڈ پہ ایک سیمی سرکل تھا. یعنی کہ آپ یوں کہہ لو کہ ایک اسکوائر کے آگے ایک سیمی سرکل بنا دو. یہ کنسٹرکٹڈ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج وہ جو سیمی سرکل ہے وہ حتیم کی شکل میں، لیکن وہ کنسٹرکشن کے اندر نہیں ہے. اس کے پیچھے ریزنز ہیں. قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو گرائے گا کون، یہ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. پہلے تو ان کے اندر یہ ڈر پیدا ہوا. تو ولید ابن مغیرہ، حضرت خالد بن ولید کے والد، جو بہت بڑے سردار بھی تھے، تو اس نے ہمت کی پہلے کہ اس نے پہلے اس کا تھوڑا سا پارٹ گرایا، اور پھر رات کو ویٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے گی. جب نہیں ہوا تو پھر دین دے فائنلائز کہ اس کو اب گرا دیں. تو ایک کلائم کرنے ایک جگہ پکڑ لیا اور اس کو گراتے گئے حتیٰ کہ وہاں تک پہنچ گئے جو فاؤنڈیشنز نظر آنا شروع ہو گئے. فاؤنڈیشنز کا کیسے پتہ چلا کہ وہ نیچے ان کے اوپر ایک گرین سا وہ بنا ہوا تھا، پانی کی وجہ سے وہ دیکھا ہے نا، وہ بن جاتا ہے، وہاں پہ آگے یہ رک گئے. اور پھر اسی کے اوپر سے انہوں نے بلڈ اپ کرنا شروع کیا خانہ کعبہ کو. اور وہاں سے جب بلڈ اپ کرنا شروع کیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس میں حرام کا پیسہ کوئی نہیں لگائیں گے. حرام 3 قسم کا انہوں نے ڈکلیئر کیا. ایک یہ جو سود لینے والا پیسہ ہے وہ نہیں لگائیں گے.
ایک یہ کہ جو امورل پیسہ ہے وہ نہیں لگائیں گے جو امورالٹی سے کمایا جاتا ہے. اور نمبر 3 کوئی جو بندہ دھوکہ دے کے پیسے کماتا ہے اس سے بھی جو ہے نا ہم پیسہ نہیں لیں گے. تو یقین مانیں ان کی حالت یہ تھی کہ اینڈ میں اتنا پیسہ بچا کے بس جتنی آج آپ تعمیر دیکھتے نا اتنا وہ they couldn't complete the building. اتنا حلال کا پیسہ بس اتنا ہی تھا ان کے پاس. لیکن آپ یہ دیکھ لو اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ سود اس وقت بھی قریش حرام سمجھتے تھے. یعنی کہ اللہ کے حکم سے کے آنے سے پہلے بھی انہوں نے یہ کیوں کہا کہ سود کا پیسہ نہیں لگانا خانہ کعبہ میں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایک غلط عمل ہے. اس میں ایک غریب آدمی اس کے اوپر ایک ایسے آدمی کے اوپر ایکسٹرا بوجھ ڈالا جاتا ہے جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا. تو پھر خیر انہوں نے اس کو ریز اپ کرنا شروع کیا. چھت ڈل گئی اور اندر 6 لکڑی کے پلرز جو ہیں وہ کھڑے کیے اور دوبارہ سے اپنے آئیڈلز جو ہیں اس کے اندر پلیس کر دیے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اور حضرت عباس بنو ہاشم کی طرف سے انہوں نے حصہ لیا تعمیر کعبہ میں. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب حجر اسود کا ٹائم آیا تو اس وقت ایک لڑائی تھی کہ ان کی لڑائیاں بڑی لمبی چلتی تھی قریش کی. کوئی 40 سال 120 سال تک لڑائیاں چلتی رہی ہیں. یقین مانے کسی چھوٹی سی بات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب انہوں نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ اور یہ فیصلہ کیا ابو امیہ بنت مغیرہ نے کہ جو بندہ بھی پہلے داخل ہوگا مسجد حرام میں اس سے وہ ججمنٹ کرے گا کہ کیا کرنا ہے اب اس کا. عبد المطلب کے زمانے میں زمزم کی ججمنٹ تو اللہ تعالیٰ نہیں کرنی تھی. پانی پھوٹ آیا تھا ان کے کیمل کے نیچے سے. لیکن ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جج بنایا گیا کہ حضور was the first one to walk into the mosque. تو they were happy to accept Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسین because ان کو پتا تھا کہ حضور کبھی بھی honesty کے اگینسٹ جا کے وہ ڈیسین نہیں کریں گے. اور پھر انہوں نے ایسے ہی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ bring me a cloth. اور ان کا کپڑے کا کیا تعلق ہے اس چیز سے؟ انہوں نے کہا کپڑا لے کے آئے ہیں. پھر کپڑا اب حضور کی ذہانت انٹیلیجنس بھی یہاں سے ظاہر ہوتی ہے. کپڑے کا اینڈ سب کو پکڑایا بیچ میں اس کو پلیس کیا حجر اسود کو اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پھر پلیس ہو گیا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ پلیس اللہ نے حضور کے ہاتھ سے ہی کروانا تھا لیکن سب کو اللہ تعالیٰ نے راضی بھی کر دیا حضور کی انٹیلیجنس کے تھرو اور اپنے پاک ہاتھوں سے حضور نے اس کو پلیس بھی کر دی. اس میں اب یہاں اس پہ میں رک جاؤں گا انشاءاللہ. باقی اگلے وقت پہ کریں گے. یہ اس وقت حضور کی ایج 35 ہو چکی ہوئی ہے. اب یہ یاد رکھیے گا 35 سال کی عمر پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور آپ سوچیں کہ 40 50 60 70 سال کے بڑے سردار بیٹھے ہیں لیکن 35 سال کے ایک انڈیویجول نے ایک انٹیلیجنٹ فیصلہ کر کے کتنی بڑی جنگ بچا لی دوبارہ سے. اور کیا یار ہمارے مطلب کیا ہم فٹ بالرز کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں؟ کیا ہم یہ ایلن مسک اور یہ اس طرح کے لوگ آئیڈلائز کرتے رہتے ہیں؟ کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا ہستی تھی باہر سے. مطلب یہ امیجن یور سیلف جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے جو سو کالڈ ہیروز ہیں آج کل کے زمانے میں اپنے آپ کو بڑا سپر پرفیکٹ سمجھتے ہیں. ایک بندہ باہر سے بھی اتنا ہی خوبصورت ہے اور اندر سے بھی اتنا ہی خوبصورت ہے جس کو دیکھنے والوں کے اوپر جہنم حرام ہو گئی ہے. جس آنکھ نے اس کو دیکھ لیا اس پہ جہنم حرام ہو. اب آپ مجھے بتائیں. اور اتنا بڑا رتبہ ہے صحابہ کا. اور پھر صحابہ کو جنہوں نے دیکھ لیا تابعین جو تھے کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہوا تھا ان پہ بھی جہنم حرام ہو گئی. تو ایسا اسمارٹ ہینڈسم چارمنگ ڈیزرونگ پرسن آپ کے پاس آپ کا آئیڈل ہو اور ہم پھر کہیں اور ڈھونڈتے پھرے اپنے آئیڈیلز کو تو یہ ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے. حضرت خدیجہ
نے ان کے اندر یہ اندر کی بصیرت بھی دیکھ لی، خوبصورتی باہر کی تو خوبصورتی بعد میں آئی، لیکن اندر کی جو ان کی خوبصورتی تھی وہ دیکھی باہر ویسے ہی واز ویری اسمارٹ اینڈ ہینڈسم. کیوں دوسرے لوگوں کو اپنے لیے آئیڈلائز کرتے ہیں اللہ کے نبی کے علاوہ؟ باہر سے بھی خوبصورت، اندر سے بھی خوبصورت، باہر سے بھی ڈیشنگ، اندر سے آنیسٹ، عاجز. ہی از دا پرسن ٹو بی آئیڈلائزڈ. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اللہ کے نبی کی ہی حدیث ہے کہ ویڈوز کے بارے میں اور آرفنز کے بارے میں، کہ جو انسان ویڈوز کا اور آرفنز کا خیال رکھتا ہے، حضرت خدیجہ سے نکاح کے وقت یہ خیال ان کو تھا، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو خیال رکھتا ہے ویڈوز کا اور آرفنز کا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کیا عطا فرماتے ہیں؟ ساری رات کا قیام ہر رات لکھا جاتا ہے اس کے اعمال نامے میں، اور سارے دن کے روزے ہر دن لکھے جاتے ہیں اس کے اعمال نامے میں. تو ایک ویڈو اور ایک آرفن کا خیال رکھنے کا یہ ثواب. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ویڈو ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھ سے چھوٹے ہیں. دیکھا تو کیا دیکھا؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ویلتھ نہیں دیکھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنیسٹی دیکھی. آج ہمارے معیار بدل گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ویلتھ دیکھتے ہیں، لوگوں کی بصیرت، اندر کی خوبصورتی سب دفعہ دور. یہ بھی نہیں پتہ کرتے کہ 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں، پھر ہم کمپلین کرتے ہیں کہ ڈیورسز کیوں ہوتی. جب معیار ہی آپ کا مٹیریلزم پہ ہے شادی کے اندر میں بھی، تو اٹ ول اینڈ ان اے ڈیزاسٹر. حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ دا بیسٹ کپل ایور جو سروائیو کیا ہے جس نے. اور ان کے معیار دیکھ لیں ایک دوسرے کو چوز کرنے کے لیے کیا تھے، اور آج ہمارے معیار دیکھ لیں کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے. انشاءاللہ خانہ کعبہ کی تعمیر سے آگے اور حجر اسود کے واقعے سے آگے کا اگلی نشست میں بات ہوگی. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ.